وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد. ناظرین، آج شوال کی 10 تاریخ ہے. آج سے 10 دن پہلے ایک ایسا مہینہ اختتام پذیر ہوا جو انتہائی بابرکت تھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا آخری کلام نازل فرمایا. اس میں ایک ایسی رات اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھی جو 1000 مہینوں سے بہتر قرار پائی. اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. اور ناظرین، یہ وہ مہینہ تھا کہ جس میں ایک مسلمان کی فکری، روحانی اور جسمانی تربیت ہوئی، اور یہ تربیت اس لیے تھی تاکہ اس کے باقی کے 11 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بن کر گزر سکے. مزید ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے کہ رمضان کے بعد کی زندگی ایک مسلمان کیسے گزارے؟ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں ماشاء اللہ؟ الحمدللہ. شیخ صاحب، ویسے کافی لیٹ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی عید مبارک. جزاک اللہ خیر. آپ کو مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ جتنے ناظرین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی برکت رحمت عطا فرمائے اور مزید آگے ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے. آمین آمین. شیخ صاحب، ہم دیکھتے ہیں جب کہ قرآن حکیم کی ہم بات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیانات کی بات کرتے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی چیز عطا کرتے ہیں تو کبھی کبھی اس کے مقاصد کو بھی بیان فرما دیتے ہیں. جیسے نماز کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اس کو قائم کرو میری یاد کے لیے. تو کیا روزے کے حوالے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس طرح کی بات بیان فرماتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماہ رمضان کے بعد بھی اس مہینے کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہو. اس کو گزرے ہوئے تقریباً 10 دن ہوا چاہتے ہیں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ رمضان مبارک کے بعد بھی اس کے تعلق سے کلام ہو. اب جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں کوئی ہمیں مقاصد بھی عطا کی ماہ رمضان مبارک کے تعلق سے؟ تو بالکل عطا کی. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات الحکیم ہے، بے شک. تو ہمارا ایمان اس کا کوئی حکم ہو، اس کا کوئی فیصلہ ہو، اس کے پیچھے حکمت کار فرما ہوتی ہیں. البتہ یہ ضروری ہے کہ ہر حکمت ہمارے علم میں آ جائے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے کچھ حکمت خودی واضح فرما دی، کچھ مقاصد اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دیے. جیسے آپ نے نماز کا ذکر فرمایا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اسی طرح ہمیں یاد ہے ماہ رمضان مبارک میں کلام ہوتا رہا، مساجد میں ذکر ہوا، ٹی وی کے بہت سارے پروگرامز میں بھی جب ایک مناسب انداز سے قرآن حکیم کا وہ مقام. مناسب میں نے کیوں کہا؟ اس سے کہ بہت سے لوگوں نے اب ماہ رمضان کو بھی کھلواڑ و تماشا بنا دیا. اس سے ہمیں کوئی اتفاق نہیں ہے، کیونکہ جہاں کہیں بھی سنجیدگی کے ساتھ اگر اللہ کا کلام بیان ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث کا ذکر ہوگا، تو لا محالہ اور لازماً اس میں وہ مقاصد اور حکمتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا. وہیں آیت کے آخر میں فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تو اگر نماز کا ایک بہت بڑا حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی، تو روزے کے حکم کا ایک بہت بڑا حاصل ہے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور مہینے بھر کی محنت کے نتیجے میں اگر بندہ روزے کی حالت میں حلال چیزیں چھوڑ بیٹھا تھا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، زوجین کے تعلق کو چھوڑ دیا جو کہ عام طور پر حلال ہے، اگر حلال چیزوں کو چھوڑ دیا گیا تو کم سے کم بندہ حرام سے بچنے والا تو بن جائے. یہ بھی تقوی کا ایک حاصل ہے کہ بندہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے. شیخ صاحب، آپ نے تقوی کے حوالے سے بیان فرمایا. جب ہم تراجم یا تفاسیر دیکھتے ہیں تو اس میں عموماً جب تقوی کا معنی بیان کیے جاتے ہیں تو وہ ڈر کے ہیں، خوف کے ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ایسا جابر بادشاہ ہے جس کا خوف کیا جائے، جبکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب تعارف دیکھتے ہیں، جب خود قرآن حکیم میں آتا ہے وہ فرماتا ہے میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، تو پھر یہ تقوی، ڈر، یہ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیے، اس کے ڈیفرنٹ اسپیکٹس ہو سکتے ہیں. بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی ایک ترجمے میں یا ایک تفسیر میں ایک پہلو کو بیان کیا گیا ہو
تو بندہ اس تاثر کو لے کر بیٹھ جائے اور شاید دوسرے پہلو اس کی نگاہوں کے سامنے نہ ہوں تو ایک نامکمل بات شاید اس نے سمجھی ہو. مثال کے طور پر ابھی جب آپ سوال کر رہے تھے تو مجھے آیت کا ایک حصہ یاد ہے، فاتقوا النار. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ڈرو آگ سے. تو تقویٰ کا ترجمہ ڈرو کا بھی کیا جاتا ہے، تقویٰ کا ترجمہ بچوں کا بھی کیا جاتا ہے، بچنا بھی اور ڈرنا بھی. پھر خوف کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک آپ کے سامنے میرے سامنے کوئی درندہ آ جائے تو خوف تو ہوگا، جی کھا جائے گا بے شک. اور ایک آپ کے میرے سامنے والد ہوں، جی ہاں، آپ کے میرے سامنے استاد ہوں تو کبھی کبھی ان کا بھی خوف ہوتا ہے. اب ان کا خوف یہ تو نہیں کہ وہ کھا جائیں گے ہمیں، جی ہاں، والد کا خوف یہ ہوتا ہے کہ میری کسی حرکت سے والد صاحب ناراض نہ ہو جائیں. یقیناً استاد کا خوف یہ ہوتا ہے کہ میری کسی حرکت سے وہ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ان کے ادب میں کمی نہ کر جاؤں، گستاخی نہ کر جاؤں. بے شک. ظاہری بات ہے کہ اب وہ ایک درندے کا بھی خوف ہی، لفظ خوف ہی استعمال ہو رہا ہے، جی ڈر ہی استعمال ہو رہا ہے. اور ایک استاد کا خوف ہے، ایک والدین کا خوف ہے، لفظ و خوف کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن جب درندے کے لیے استعمال ہوا تو بات مختلف ہو گئی. جب استاد محترم کے لیے، والدین محترم کے لیے استعمال ہوا تو بات الگ ہو گئی. اسی طرح جب لفظ ڈر اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو کبھی ایک آسپیکٹ یہ بھی ہوگا کہ ہاں اس نے جہنم بھی تیار کی ہے مجرمین کے لیے، تو آدمی ڈرے کہ میں جہنم کی آگ میں جل نہ جاؤں. یہ ایک ڈرنا ہے. جی ایک ڈرنا وہ ہے جو آپ نے رحمان و رحیم کا لفظ استعمال کیا. اللہ وہ ذات کہ جو میرا خالق بھی، مالک بھی، رازق بھی، محافظ بھی، رحمان بھی، رحیم بھی. مجھے شرم آنی چاہیے کہ میں اس کی نافرمانی کروں، بے شک. مجھے شرم آنی چاہیے کہ میں اس کی ناشکری کروں، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے ڈر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کہیں وہ میری کسی برے عمل کے نتیجے میں، نافرمانی کی وجہ سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو جس طرح ایک خوف استاد کا ہو سکتا ہے، والدین کا ہو سکتا ہے، اسی نوعیت کا خوف، بہرحال کہاں خالق کہاں مخلوق کا معاملہ، اس نوعیت کا خوف ہے کہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے. اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، مراد اس کی ناراضگی سے ڈرو. اچھا پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچو، یہ ترجمہ بھی بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ تقویٰ کا لغوی مفہوم تو بچنے کا ہے. اب ایک بچنا کس سے ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ ناراض ہوتا ہے. بے شک. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کی ناراضگی کا خوف بھی، اور اس ڈر کا تقاضا کیا ہے کہ بندہ گناہوں سے بچنے والا بنے. یہ رمضان شریف کے روزوں کی محنت تھی. لعلکم تتقون. گھر کے کونے خدرے میں آدمی بیٹھا ہے، آفس کے کونے خدرے میں بیٹھا ہے، 7 پردوں میں بھی بیٹھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا. اگر وہ وضو بھی کرتا ہے تو کلی بڑی احتیاط سے کرتا ہے کہ تھوڑا پانی بھی میرے حلق میں نہ چلا جائے. یہ کیا تھا آخر؟ یہ اللہ کی ناراضگی کا خوف بھی ہے، اور یہ اللہ نے ایک حکم دے دیا، بھائی یہ کھانا پینا یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک یہ تمہارے لیے منع کر دیا گیا، تو اب مجھے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب یہ جو کیفیت 7 پردوں میں ملتی رہی، جس سے ہم اللہ کی توفیق سے گزرے، 29 دن گزرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے. اب اس محنت کا حاصل ایک نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ بھائی اب عام زندگی میں حرام سے بچنے والا تو بن جاؤں. اگر میں نے حلال چھوڑ دیا ہے، 29 دن تک چھوڑا، اللہ کی خاطر چھوڑا، بھوک کے باوجود چھوڑا، پیاس کے باوجود چھوڑا، تو عام حالات میں، عام زندگی میں حرام سے بچنے والا تو بن جاؤں. یہ رمضان کے روزوں کا ایک بہت بڑا حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. تو شیخ صاحب یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ ایک طرح سے بہتر کوالٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کہ ایک اعمال کے جب ہم بات کرتے ہیں تو بہترین کوالٹی کے اعمال جو ہیں وہ تقویٰ کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں. اس کے بھی کچھ پہلو ہوں گے. دیکھیے ایک تو ہے اعمال جس کو ہم کہیں اچھے عمل، اور ایک ہے اچھے عمل کو اچھے انداز سے کرنا. اعمال برے بھی تو ہوتے ہیں، بے شک. تو تقویٰ کا ایک تقاضا تو برے اعمال سے بچنا بھی، یہ تو پری ریکویزٹ ہے، یہ تو بنیادی بات ہے جس کو ہم اگر دینی اصطلاح میں کہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جن باتوں کو حرام قرار دے دیا اس سے اپنے آپ کو بچانا. اچھے عمل تو بھی آئیں گے بعد میں، جی ہاں، یعنی کہ اس سے اگلی سیڑھی ہے. تو تقویٰ کا ایک تقاضا حرام سے، گناہ سے، نافرمانی کے کاموں سے، معصیت کے کاموں سے بچنا بھی ہے. البتہ جہاں گناہوں سے بچنا ہے وہاں فرائض اور واجبات پر عمل بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو بجا لانا بھی، یہ بھی تقویٰ کا تقاضا. اچھا اب ان اعمال کو عمدہ انداز سے ادا کرنا، جس کو قرآن حکیم میں احسان کے لفظ سے بھی موسوم کیا گیا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. البتہ اس احسان کی کچھ وضاحت وہ مشہور حدیث شریف میں آتی ہیں جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، جس کا ایک حاصل کیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ایسے کرو، بندگی ایسے کرو. اس سے مراد صرف نماز نہیں، نماز بھی ہے، پوری زندگی کے اعمال، خیر کے اعمال، بھلائی کے اعمال. اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو.
ورنہ یہ تو یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. جی. اب جب میں اللہ کا یہ احساس، اللہ کے بارے میں احساس رکھوں، ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اس احساس کے ساتھ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو نماز تو اچھا عمل ہے، مگر اب اس میں حسن آئے گا. جیسے حدیث شریف میں دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے، اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. تو اب آپ یہ کہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا خوف بھی رہے گا تو میں گناہوں کو چھوڑوں گا. اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ ہونا، اس کا احساس رہے گا تو اب صرف نیک عمل ادا نہیں ہوگا، جس کو آپ نے کہا کوالٹی بھی امپروو ہوگی، جس کو قرآن احسان بھی کہہ رہا ہے، عمدگی کے ساتھ عمل بھی کہہ رہا ہے. تو یقیناً اس تقویٰ کا نتیجہ اس صورت میں بھی سامنے آئے گا کہ بندے کے اعمال میں بہتری اور اس کے اعمال کی جو کوالٹی ہے اس میں بھی بہتری آتی چلی جائے گی. تو شیخ صاحب جس طرح سے عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں آج کل معاشرے میں مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو ایک مسلمان کے لیے پھر یہ سلوگن ہو جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، تاکہ وہ کیمرے سے جو ہے وہ اللہ کی طرف ٹرانسفر ہو جائے. ہاں اللہ کرے کہ ہمارے ذہنوں میں بات رہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. رمضان شریف میں ہم نے اکثر سنا ہوگا جمعے کے خطبات میں، دیگر مواقع پر، اور جہاں بھی سنجیدہ گفتگو دین کے تعلق سے، خاص طور میڈیا کی بات کر رہا ہوں، جہاں کہیں بھی اگر سنجیدہ گفتگو ہوئی اور اہل علم نے فرمائی ہوگی تو سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع بیان بھی ہوا، اور اس میں یہ آیت بھی آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بارے میں دریافت کرے تو بے شک میں قریب ہوں. سورہ قاف میں پڑھتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب. اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ہم تو سینوں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو سینوں کے رازوں سے بھی واقف. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ فرماتا ہے ہم نے بندوں کو پیدا کیا، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے جو کچھ بھی انسان کے اندر وسوسہ اٹھتا ہے. تو کیمرے کی آنکھ تو کبھی اس کا فوکس خراب ہو جاتا ہے، بے شک کیمرے کی آنکھ کبھی اس کی وہ الیکٹریسٹی یا پاور کے اندر ڈسٹربنس آ جاتی، کیمرے کی آنکھ کبھی اس کا لینس پرانا ہو جاتا ہے، کیمرے کی آنکھ جہاں اس کی ریکارڈنگ محفوظ ہو رہی ہے وہ سارا کرپٹ ہو جاتا ہے ڈیٹا. لیکن میرا اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی نہ اسے نیند آتی، اور وہو بکل شیء علیم، وہ ہر بات سے واقف ہے. باقی فرشتوں کی لکھت پڑھت، یہ اعمال کی گواہی ہمارے وجود کے اعضاء دیں گے. یہ تو کل کچھ لوگ معاذ اللہ جھوٹ بولنا چاہیں گے تو اللہ یہ گواہیاں پیش کر دے گا، ورنہ اللہ از خود صرف میکرو لیول نہیں مائکرو لیول کی باتوں کو بھی خوب از خود جانتا ہے. تو بالکل بجا آپ نے فرمایا کہ اگر ہم کیمرے سے ڈر رہے ہیں جو کہ مخلوق کی بنائی ہوئی شے ہے، تو خالق کا کیا کیا اہتمام ہے مخلوق کے بارے میں جاننے کا. اگر اس ظاہر میں مخلوق کی ایک شے کو دیکھ کر خالق کی طرف توجہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوگی. شیخ صاحب جس طرح سے آپ نے بیان فرمایا کہ ایمان کی کوالٹی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، یہ تقویٰ ہے ایک. دوسرا رمضان، اس کے علاوہ بھی کوئی اور پہلو ہیں کہ جن کے ذریعے ایمان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، ایمان کی کوالٹی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے قرآن حکیم خود اپنے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں ذکر آتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ ہم سب کا تجربہ ہے، کم از کم ایک مسلمان توجہ کے ساتھ تلاوت کرنے بیٹھ جائے، نماز میں کھڑا ہو جائے تو اس قرآن کی اپنی نورانیت ہے بے شک، اور اس کو ہم نے رمضان شریف میں بہت قریب سے دیکھا ہے اور ایکسپیرینس کیا ہے. البتہ رمضان شریف تو چلا گیا مگر قرآن کہیں نہیں گیا، بے شک وہ ہمارے پاس ہے. ٹھیک، بقول مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمایا، وہ ان کا بڑا چھوٹا سا کتابچہ ہے 2 روزے، اس کا بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے. جو ہماری پچھلی گفتگو تھی میں چاہتا ہوں اس میں بھی ان کے اس کتابچے کا حوالہ آ جائے. وہ فرماتے بھائی ایک روزہ ہے جو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہم نے 29 دن رکھا، جی الحمدللہ، جس کی پابندی کیا تھی حلال کو بھی چھوڑ دو. بے شک اب پوری زندگی کا روزہ چل رہا ہے. اچھا ذرا اس کی بھی تفصیل بیان فرما دیجیے. پوری زندگی کا روزہ بھائی یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں نا، جی تو بندہ بن کر رہنا ہے. جیسے رمضان شریف میں حلال چیزیں چھوڑ دی تھی، پابندی تھی نا، اب پوری زندگی میں پابندی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی منع کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچا دو. یہ ہے پوری زندگی کا روزہ. اور اگر آیت پیش کرنا چاہوں تو اس طرح تعلق سے بہت مشہور آیت ہے جو نکاح کے خطبے میں بھی نبی اکرم علیہ السلام تلاوت فرماتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وہی ترجمہ ڈرو بے کا شک جی، اور جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. تو ایک روزہ تو وہ ختم ہو گیا 29 دن والا، لیکن ایک روزہ پوری زندگی کا میری اور آپ کی موت تک جاری ہے. ایک اور صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، 29 دن کا روزہ جب مغرب ہوتی تھی تو روزانہ ختم ہو جاتا تھا نا، ہم افطار کرتے تھے، کھجور ہے، شربت ہے، اور پھر ہم نے 29 دن کے بعد عید منا لی. اگر یہ پوری زندگی کا روزہ رکھیں، اور وہ روزہ کیا ہے؟ تقویٰ. وہ تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ پوری زندگی کا روزہ رکھیں تو انشاءاللہ جام کوثر سے افطار ہوگی، الحمدللہ، اور دیدار الہی ہمارا عید الفطر، ہماری عید ہوگی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. اسی طرح دوسری بات انہوں نے بیان فرمائی جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ رمضان شریف مہمان کی طرح ہے. مہمان آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں. یہ اکثر مہمان آتے ہیں تو اپنا تحفہ میں دے جاتے ہیں. بے شک. تو رمضان شریف آیا چلا گیا، اس کا تحفہ قرآن ہمارے پاس ہے. تو یہ کیفیت کے ایمان میں بڑھوتری ہو، یہ کیفیت کے ایمان بڑھتا چلا جائے اور اس میں اور نکھار آئے، اس کا بہت بڑا ذریعہ خود اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے. البتہ جہاں تلاوت کا اہتمام ہو، اللہ ہمیں توفیق دے کہ طلب اور طلب ہدایت کے ساتھ اس کا مطالعہ ہو، قرآن کی محافل میں، نیک محافل میں شرکت کریں، اس سے بھی فائدہ ہو انشاءاللہ. جیسے قرآن کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، بھائی رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے اور سب اس کے مشاہدہ کر چکے ہیں. ایسا ماحول ہے کہ ایک دفتر میں 20 افراد کام کرتے ہیں، 20 کے 20 ظہر کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر اس دفتر میں لیٹ سیٹنگ ہوتی ہے تو 20 کے 20 عصر میں بھی جا رہے ہیں. اگر غروب ہو گیا، آفس میں افطار کرنی پڑ گئی تو 20 کے 20 مغرب میں. اب کیا صورتحال ہو گئی؟ سب کو پتہ ہے. رمضان ایک ماحول تھا، ماحول نہیں ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے بھائی اپنا ماحول بناؤ. وہ ماحول کیا ہے؟ وہ مسجد کا ماحول ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کا ماحول ہے، جو ہم سے بہتر مسلمان ان کا ماحول ہے، دینی اجتماعیت کا ماحول ہے، کہ جہاں ہمیں کچھ برکتیں ملیں گی کہ جس کے نتیجے میں ہمارے لیے اپنے ایمان کی حفاظت، اس میں بڑھوتری، اس کو بہتر بنانے کے مواقع بھی ہوں گے انشاءاللہ. یہ 3 باتیں میں نے تسلسل میں رکھ دی. 1، رمضان کا روزہ مکمل ہوا، پوری زندگی کا روزہ جاری باقی ہے. 2، رمضان آیا، تحفہ دے گیا قرآن کا، خود چلا گیا، وہ قرآن ہمارے پاس. اور تیسرا، ماحول تھا، کام کرنا آسان تھا، نیکیوں میں آگے بڑھنا آسان تھا. آج تو فرائض مشکل ہو گئے لوگوں کے لیے. رمضان شریف میں سینکڑوں رکعتیں تراویح کے لوگوں نے ادا کر لی، سینکڑوں نوافل ادا کر لی. اب غور تو کریں نا. تو اب اگر ہم نیک ماحول سے جڑیں گے تو ہمارے لیے ایمان کی حفاظت، آبیاری اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. تو شیخ صاحب، نیک ماحول بنانے کے لیے نیک لوگوں کا ہونا بھی تو ضروری ہے. تو نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے کے لیے یا نیک لوگوں کو تلاش کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ پیرامیٹرز کیا ہوں گے؟ دیکھیں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، جی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی. اور انہوں نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے بندو، آج اپنے دور میں وہ فرما رہے، اندازہ کرے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوں گے. جی، کچھ بہت بڑے بڑے اعمال، بڑے نوافل، بڑی کثرت، اس کے مباحث چل پڑے وہاں پر، اور وہ لوگ اس کو سہار نہ سکے، مشکلات میں پڑ گئے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، حرام سے بچنا اور فرائض و واجبات پر عمل کرنا، یہ پہلی ذمہ داری ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے. اور اللہ کے بندو، پہلے اس کی طرف تو آنے کی کوشش کر لو. میں اپنے سے بہتر کو تو دیکھ لوں، اور یقیناً جب میں تلاش کروں گا تو مجھ سے بہتر نظر آئیں گے. گڑبڑ یہ ہو گئی ہے، معاف کیجیے گا سہیل صاحب، کہ اگر میں نے چند اعمال انجام دے لیے تو اللہ مجھے عبادت کے تکبر سے بچائے. آمین. جی، کہ شاید اگر میں 5 وقتہ نماز کا پابند ہو گیا تو بے نمازی کے بارے میں ساری آیات بھی مجھے یاد ہو گئی ہیں، ساری احادیث بھی، میں فوراً اس کے بارے میں رائے بھی دے دیتا ہوں. حالانکہ مجھ سے بہتر مسلمان بھی ہیں، ان کے لیے دعا کروں اور اپنے سے بہتر مسلمان کو دیکھوں تو میں وہ اچھا جی بڑا کمال کیا، 5 وقت کی نماز ادا کی. وہ گرمیوں کی راتوں میں بھی، جب کہ راتیں مختصر ہیں، وہ تہجد میں کھڑا ہوا ہے. بے شک جی، وہ ان گرمیوں کے دنوں میں بھی شوال کے روزے رکھ رہا ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے. وہ اپنی کاروبار یا معاش کی مصروفیت کے باوجود خیر کی دین کی محفلوں میں بھی آ رہا ہے. تو بہرحال زمین اللہ کی نیک بندوں سے خالی نہیں ہوگی. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ ہم نیکیوں کے وہ معیارات کہ جو صحابہ کرام کا درجہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، تابعین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، اگر ان کا معیار آج تلاش کرنا چاہیں گے مشکل ہو جائے گا. تو کم سے کم مجھ سے بہتر مسلمان، جس کی ایک لائن حضور نے کیا ڈرا کی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے معاملے میں اپنے سپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اور آج بھی میں تلاش کروں گا تو میں نیچے دیکھوں گا تو میں بہت بہتر ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس بڑی نعمت ہیں. اور جب میں اوپر دیکھوں گا
تو میری نیکی رکے گی نہیں، مجھ سے زیادہ نیک لوگ سن 2019 میں بھی موجود ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اپنے قرب و جوار میں دیکھوں جو فرائض کے پابند ہیں، جو حرام سے بچنے والے ہیں، وہ لوگ کہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، جس کے پاس جاؤں، جس کی محفل میں جاؤں تو مجھے آخرت کی یاد آ جائے، انشاءاللہ وہ نیک ماحول ہوگا، اور پھر جب بندہ اس میدان میں اترے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرما کر نیک لوگوں کے ساتھ اس کو جوڑتا چلا جائے گا۔ انشاءاللہ۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، ابھی وقت ہوا ہے ایک وقفے کا۔ ناظرین، یقیناً دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ مزید گفتگو کریں گے، ملتے ہیں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان کے بعد کی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شہاب الدین شیخ صاحب۔ شیخ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے دن رات بدل جاتے ہیں، اعمال بدل جاتے ہیں، لوگوں کے کردار بدل جاتے ہیں۔ ایسا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے، شوال کی پہلی تاریخ آتی ہے، تو کیا نمازیں فرض نہیں رہتی؟ اعمال کے اعتبار سے کیا وہ تقاضا نہیں رہتا؟ آخر ایک دم سے ایسا کیا چینج آ جاتا ہے کہ مسلمان تبدیل ہو جاتا؟ یہ سوال بڑا تلخ بھی ہے اور اس کے بھی مختلف گوشے یا جہتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان شریف آتا ہے، ایک ماحول تو بنتا ہے، کوئی شک نہیں، جی، کردار بدل جاتے ہیں، یہ بات خاصی حد تک درست ہے، لیکن ایک تلخ پہلو یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے دوران جبکہ ایک تربیت کا موقع مل رہا ہے، بے شک ایک بیرونی دشمن شیطان قید کر دیا جاتا ہے، الحمدللہ، سرکش شیطان، ٹھیک ہے، تو ایک آسانی ہو جاتی ہے، اور اس اندر کے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے جیسی عظیم عبادت دے دی گئی۔ لیکن سہیل صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بھی ہم نے دیکھا، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، کہ لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور سودی اسکیمیں بھی چل رہی ہیں۔ جی ہاں، وہ روزہ رکھا ہوا ہے اور جناب وہ جتا رہے ہیں اور بد کلامی کر رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے، فروٹ کی کیا پرائسز تھیں آپ سب کو پتہ ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ سیزن ہے کمانے کا، یہ سیزن کمانے کا یا مسلمانوں کو لوٹنے کا ہے، گلے کاٹنے کا ہے۔ نہ شعبان میں وہ پرائسز تھی، نہ شوال میں پرائسز ہوں گی، تو رمضان میں ایسا کیا ہو گیا؟ کیا غلط مفہوم لے رہے کہ رمضان میں رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ وہ بھائی، وہ روحانی رزق زیادہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، وہ نیکی کی توفیق ملنا اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے غلط مفہوم لے کے جو لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا، یعنی یہ تلخ پہلو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کچھ لوگوں کے حوالے سے، سب کی بات ہم نہیں کر رہے، کہ وہ جو تربیت عطا ہو رہی ہے نا، اس کا موقع اس تربیت کے دوران ہی اگر گڑبڑ ہو رہی، اور حدیث شریف لیجئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا ترک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اب روزہ رکھا جھوٹ بولا، روزہ رکھا غیبت کی، روزہ رکھا گالی دی، روزہ رکھا ناپ تول میں کمی کی، روزہ رکھا لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کا مال لوٹ لیا، جی روزہ رکھا لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ اگر یہ حرکت ہو رہی ہے تو پھر شوال کی پہلی تاریخ کو وہی ہونا ہے جو آپ نے بیان فرمایا۔ تو یہ ایک ماہ مبارک کی تربیت کے دوران میں یہ وہ تلخ پہلو ہے کہ اگر اس کو نہ سمجھا جائے تو پھر شعبان اور شوال میں کوئی فرق دکھائی نہیں دے گا یقیناً۔ البتہ یہ مہینہ بڑا پیارا ہے، یہ مہینہ بڑا قیمتی ہے، یہ مہینہ بڑا تبدیلی لے آنے والا ہے، اور جو لانا چاہے وہ لاتا ہے۔ جی الحمدللہ، یہ معاشرہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ آپ بھی بہت سے کو جانتے ہیں، میں بھی بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی زندگی ہم نے رمضان شریف میں بدلتی ہوئی دیکھی، چاہے وہ ان کا اپنے انفرادی معمولات اس کے نتیجے میں اللہ نے فضل فرمایا، فضل تو اللہ کا، لیکن وہ ذریعہ بن گئے ہوں، یا وہ قرآن کی محافل میں آئے ہیں، دینی ماحول کے اندر جڑے ہیں، تو ایسے بھی ہم نے افراد دیکھے ہیں کہ جن کی زندگیاں رمضان شریف میں بدل گئیں۔ تو ہم آؤٹ رائٹلی نہیں کہہ سکتے کہ صاحب کوئی فائدہ نہیں ہوا، معاذ اللہ، یہ ہم آؤٹ رائٹلی نہیں کہہ سکتے سب کچھ بدل گیا جناب، دیکھیں پاکستان میں اور ہماری دنیا کی امت مسلمہ میں کیا بہاریں آ گئیں، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ ریلیٹو معاملہ ہے۔
اصل بندے کی اپنی طلب و طلب کا معاملہ ہے. جس پہ طلب و طلب تھی یا ہے اور اس سے مانگا بھی ہے اور اپنی سی کوشش بھی کی ہے تو پھر وہ حدیث شریف بھی سامنے رہے. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی بخاری شریف کی، میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں. وہ کسی محفل میں یاد کرتا ہے مجھ سے بہتر فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. وہ اگر ایک بالش میری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف، وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ چل کر میری طرف آئے میں دوڑ کر. تو جو یہ طلب رکھے گا وہ پائے گا بے شک. وہ کیا ہے؟ من جہادہ وجدہ، جس نے محنت کی اس نے پا لی الحمدللہ. لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہو کہ وہ اندر طلب تڑپ نہیں ہے، یا ہم نے ایک کاروائی تو پوری کر لی جی اور اس کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جو رمضان شریف کے بعد نتیجہ نکلنا چاہیے، تو پھر معاف کیجیے گا آپ کو شوال کی پہلی شب میں، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، مسجدوں میں کمی نظر آئی ہوگی جی یقیناً. عید کی صبح کی فجر کی نماز میں بھی کمی نظر آئی ہوگی. میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ شاید یہ مسجدیں بھی روتی ہوں اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرے بندے کہاں چلے گئے. وہ جنہوں نے تیرے لیے نماز رمضان شریف میں اللہ ادا کی، وہ نماز تو نے رمضان کے بعد بھی تو فرض کی ہے نا. بے شک. یہ مسجد سے رمضان شریف کے لیے تو نہیں بنائی گئی، یہ اس لیے بنائی گئی کہ پورا سال قیامت تک یہ قائم رہیں اور تیرے بندے یہاں پہ سجدہ ریز ہوتے رہیں. تو ان مسجدوں میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حص تو ہر مخلوق میں رکھی ہے نا، ہر ایٹم کے اندر بھی رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو یہ مسجد بھی کہ روتی نہ ہو اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرے بندے نمازی کہاں چلے گئے، آج یہ مسجدیں ویران کیوں ہو گئی ہیں. تو غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کیا معاملہ تھا شعبان کے مہینے میں، کیا ہم نے محنت کی، کیا ہمیں محنت کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، کیا ہم نے دعائیں مانگی، بے شک کیا محنت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کر ڈالی. تو بھائی کیا وہ اللہ معبود نہیں ہے؟ کیا اب ہم اس کے بندے نہیں ہیں؟ کیا اب ہم اس کے مسلم نہیں بنیں گے؟ کیا ہم سے دین اسلام پر پورے کے پورے اسلام پر عمل کا تقاضا نہیں ہے؟ کیا یہ ہے جو. اور دیکھیں نا دنیا میں آپ اور میں کہیں وقت لگاتے ہیں تو اس کے بعد ہم انالیسس بھی تو کرتے ہیں نا، کیا کھویا کیا پایا. بے شک. ارے وقت لگاتے ہیں تو بھی انالیسس کرتے ہیں، مال لگاتے تو بھی انالیسس کرتے ہیں، کھوپڑی لگاتے ہیں تو بھی انالیسس کرتے ہیں کہ میں نے 2 گھنٹہ لگایا. میں ان لوگوں کی بات کروں کہ جن کی کھوپڑی ماشاءاللہ زیادہ چلتی ہے تو وہ کروڑوں بھی کما لیتے ہیں. اب بعض وکلا کی جو ہے وہ فیس ہی دیکھ لیں ذرا، کروڑوں کے اندر ہوتی ہے، وہ ان کے چند گھنٹے بھی کروڑ روپے کے ہوا کرتے ہیں. تو آدمی سوچتا ہے کہ میں نے دماغ لگایا، میں نے وقت لگایا، میں نے صلاحیت لگائی، میں نے اولاد کو لگایا، میں نے مال کو لگایا، تو وہ بیلنس شیٹ بناتا ہے اپنی. ویئر ڈو آئی اسٹینڈ ٹوڈے. تو میں خاص سے ابھی 10 دن کا ہی معاملہ ہوا ہے رمضان شریف کے تعلق سے. ہم دیکھ لیں، ہم نے اللہ کو مانا ہے نا، تو اللہ کی ماننی بھی ہے. ہم نے اللہ کے سامنے رمضان شریف میں سجدے کیے، وہ اللہ اب بھی اللہ ہے، وہ اللہ اب بھی معبود ہے، اور اس کی طرف سے نماز کا تقاضا، دیگر فرائض کا تقاضا، حرام سے بچنے کا تقاضا اب بھی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے اس پروگرام کی نسبت سے ذریعے سے ایک فوڈ فار تھاٹ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی، ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہے کہ سوچیں اللہ اب بھی ہے، اللہ معبود اب بھی ہے، بندے ہم اب بھی ہیں، اور بندگی کا تقاضا اس کی طرف سے اب بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا شیخ صاحب کہ اگر جس نے رمضان کو صحیح طور سے ادا نہیں کیا، صحیح طور سے اس کی اسپرٹ کو حاصل نہیں کیا، تو اس کا مطلب تو صاف صاف یہ ظاہر ہے کہ اس نے چند رسومات تھی جن کو ادا کر دیا اور اب وہ ختم ہو گیا معاملہ اس کے لیے. اس کے بارے میں حتمی بات کہنا مشکل ہے. دیکھیے ایک بندے نے ایک عمل جو ادا کیا، جس کا عمل درست نہ ہوا ہو، وہ تو اللہ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کس نے کس نیت سے روزہ رکھا، اللہ معاف کرے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بعض لوگوں کو ہم کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، سب روزہ رکھ رہے ہیں، بے روزہ رکھ رہے ہیں. تو اب یہ لوگوں کے لیے روزہ ہوا، یہ تو اللہ کے لیے تو نہ ہوا. اسی طرح وہ جو حدیث شریف ابھی پیش کی، یہ روزہ بھی چل رہا ہے، بدکلامی بھی چل رہی ہے، ٹائم پاس میں تو فلمیں بھی چل رہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس عبادت کے ادا کرنے کے دوران اس کے مقاصد کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو نتائج آئیں تو کیسے آئیں، نتائج نکلیں تو کیسے نکلیں. تو ہاں پھر وہ بات ہے کہ کیا ہم نے ایک رسم پوری کی، چلو جی سب لوگ روزہ رکھیں تو ہم نے بھی روزہ رکھ لیا. ہم نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، چلو جی سب جا رہے تراویح کے لیے ہم بھی جا کے تراویح ادا کر لیں، چلو جی سب نماز پڑھیں ہم بھی ادا کر لیں. تو کیا ہے کہ رسمی کاروائی تھی. تو پھر اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم رسمی مسلمان ہیں، کیا ہم نام کے مسلمان ہیں، یا کیا ہم واقعتاً مسلمان ہیں. رمضان تو مطلب تبدیلی لے آنے والا مہینہ، وہ رمضان کے جس میں بدر کا میدان بھی سجا تھا، وہ رمضان جس میں فتح مکہ کا معاملہ بھی ہوا تھا، وہ رمضان کے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی عطا فرمایا. اتنا پیارا مہینہ، برکت والا مہینہ، اور پوری امت ہل جائے، جس سے ایک امت پہ پورا انقلاب برپا ہو جائے. اس کے بعد بھی اگر ہم تبدیل نہیں ہو پا رہے، اللہ کی طرف ہمارا معاملہ بڑھ نہیں رہا، تو بھائی ڈرنا چاہیے کہ ہم نے اس ماہ مبارک کی ناشکری اور ناقدری تو نہیں کر ڈالی. بے شک بہت توجہ کی ضرورت ہے. تبدیلی کے تو الفاظ جو ہیں ویسے بھی آج کل پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ ان کو بھی
اور ہمیں بھی واقعتاً تبدیل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کی پیروی کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے یا اس کے بعد کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے، اگر مختصراً وہ بھی ارشاد دیکھیے فرما دیجیے۔ رمضان شریف میں حضور نبی اکرم علیہ السلام کا خاص معاملہ کیا تھا؟ قرآن کے ساتھ تعلق کا معاملہ، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہر سال ماہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، اور جو حیات طیبہ کا آخری مہینہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور فرمایا، پھر دن کے روزے کے ساتھ رات کا قیام۔ اچھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تو پوری زندگی کا تھا، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، تہجد کی نماز، اور سورہ مزمل گواہ ہے اس بات پر، وہ کم سے کم 1/3 رات، آدھی رات، 2/3 رات کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان شریف کا آخری عشرہ، پورے کا پورا عشرہ، اس کی تمام راتیں پوری رات قیام اللیل میں حضور کی بسر ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان شریف کے بعد حضور علیہ السلام کے ارشادات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزوں کی تلقین بھی فرمائی، عید کا اہتمام ہم سب واقف بھی ہیں، شوال کی 6 روزوں کی حضور علیہ السلام نے تلقین بھی فرمائی، یہاں تک فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، وہ گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اور قرآن کا ایک اصول بھی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا 10 گنا اجر پائے گا۔ تو اگر کہیں 29 کہیں 30 کا معاملہ، کبھی 29 کبھی 30 کا معاملہ، تو اب راؤنڈ آف فگر کر لیں 30 وہ اور 6 یہ روزے، تو 36 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں 360 ہو جاتا ہے۔ قمری اعتبار سے بات ہو رہی ہے، لوگ کہیں گے شمسی تو 364 365 بنا دیں، اور اس پر بھی لوگوں کا بڑا وہ ہے کہ جناب وہ بڑا فکس کیلنڈر ہے، تو پھر وہ لیپ کا ایئر کیوں آتا ہے 4 سال کے بعد، ذرا اس کو بھی دیکھ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ خیر، اللہ رب العالمین کے نبی مکرم علیہ السلام نے ترغیب نے بتایا ہمیں کیلکولیشنز کے اندر زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے، ترغیب کے طور پہ لینا چاہیے، وہ کیلکولیشن ہو رہی ہے، اور اللہ کرے کہ رائٹ والا زیادہ کر رہا ہوں اور لیفٹ والا جو ہے وہ فارغ رہے، اللہ تعالیٰ اس کو فارغ رکھے ہماری طرف سے، اس میں بہتری کا معاملہ ہوگا۔ اور پھر دیکھیے ہمارے اسلاف کے معمولات سے یا ان کی جو واقعات سے ہمیں بات ملتی ہے، رمضان شریف کے بعد وہ رویا کرتے تھے، رمضان شریف کے رخصت ہو جانے پر وہ رویا کرتے تھے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ رمضان شریف سے 6 مہینے پہلے دعائیں کرتے تھے اللہ رمضان شریف کا مہینہ مل جائے، ان کے اس قدر تھی، اس لیے جانے پر افسوس بھی تھا، اور افسوس اس بات کا بھی کہ شاید ہم اس کی قدر نہ کر سکے، اس کا حق ادا نہ کر سکے، حالانکہ ہم تو بات کریں اللہ کے نیک بندوں کی جو ہمارے اچھے اور پیارے اسلاف گزرے۔ ہم جیسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہی بات دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی بیلنس شیٹ بنا کر دیکھ لیں، اپنا پروفٹ لاس اکاؤنٹ بنا کر دیکھ لیں، میں نے اتنی انویسٹمنٹ رمضان میں جو کی، اب اس کا میں پروفٹ لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا، اس کا فائدہ میں اٹھا رہا ہوں کہ نہیں اٹھا رہا، میرے اندر نیکی کی طرف بڑھنا، تقویٰ میں آگے بڑھنا، گناہوں سے بچنے کی کیفیت میں آگے بڑھنا، قرآن سے تعلق کا مضبوط ہونا، اللہ کی طرف بڑھنا، اللہ رب العالمین کے لیے ایک مجاہدانہ تربیت ہے۔ اتنی پر مشقت عبادت، دن میں روزہ دیا جا رہا ہے، رات میں کھڑا کیا جا رہا ہے، یہ جو مشقت کرائی جا رہی ہے یہ ایک مجاہدانہ تربیت ہے جس سے امت میں کیا سے کیا نہ تبدیلی پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ہے لمحہ فکرے کہ ہم غور کریں کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی۔ اگر خدا نہ خاصہ کچھ ناقدری کر بیٹھیں تو پریشان نہ ہو، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سیٹ کر دے گا معاملات کو، بے شک۔ اور ابھی بھی 10واں دن کم و بیش آپ نے بتایا ابتدا میں، تو یہ 10واں دن بھی اگر رمضان شریف کے فوراً بعد ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مقصد بھی ہے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، بے شک، اللہ اور قدم بڑھائے، اللہ تعالیٰ ہمت دے گا انشاءاللہ۔ بے شک۔ شیخ صاحب جس طرح سے ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ ہمارے اسلاف میں سے بہت سارے بزرگ ایسے بھی تھے کہ جو 6 مہینے رمضان مانگا کرتے تھے، تو یقیناً رمضان کے بعد کی قبولیت کی دعا بھی تو مانگا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں قبولیت بھی تو اصل شے ہے نا، قبولیت بھی نہیں، قبولیت ہی اصل شے ہے۔ ایک مفتی صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ اللہ کے قابلیت کی اہمیت نہیں، جی قبولیت کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں تو سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، اس کے بعد کیا دعا ہو رہی ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری جانب سے اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو یہ تو خود ہمیں انبیاء علیہ السلام سکھا گئے کہ عمل کیا تو اس عمل کے کرنے کے بعد اب اس کی قبولیت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کی جائے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب کوئی کام مکمل ہو جاتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سجدہ شکر ادا کرتے، کبھی دعا پڑھتے، جیسے دعا ہمیں مسنون دعا ملتی ہے الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، کل شکر تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے اس کی عزت و جلال کے ساتھ کہ جس کی توفیق سے نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ تو یہ مسنون عمل کسی کام کی تکمیل پر حضور کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبولیت کے لیے سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا بھی اللہ کے حضور کرنی چاہیے۔ شیخ صاحب
ایک شیطان یعنی کہ سرکش شیاطین کو تو بند کر دیا جاتا ہے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے تھوڑا سا مقابلہ کرنا. ایک اندرونی طور پہ جو نفس ہے وہ آزاد ہے. لیکن اب جیسے ہی رمضان مکمل ہوا تو پہلی شوال میں تو وہ بھی کھل کے آ گئے واپس, اور یہ اندر والا تو ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا. تو اب یہ دو ایک ساتھ ہو گئے. تو کیا بہتر اسٹریٹجی ہونی چاہیے ایک مسلمان کی کہ وہ ان دونوں کے ساتھ مقابلہ کر سکے؟ صحیح, ایک نہیں بلکہ دو ہو گئے نا ایک ساتھ. جی ایک ساتھ ہو, اور اجتماعیت کم سے کم دو کی ہوتی. جی ہاں ٹھیک ہے, تو بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو فن خواں ترم خواں نہ سمجھوں. جی میں بھی اچھے ماحول سے جڑ کر جی ان سے فائٹ کرنے کی تیاری کروں. ایک نقطہ یہ ہے کہ میں اپنے بل بوتے پر, اور نہ مخلوق میں سے کوئی اس قابل ہے کہ وہ مجھے نفس کی اور شیطان کی شرارتوں سے بچا سکے. کیا مطلب ہے کہنے کا؟ یہ تو پھر وہی مخلوق میں سے کوئی اس قابل نہیں. جی اللہ کل اختیار رکھتا ہے. جی اس لیے اللہ کے سامنے روں. اگر نفس کا معاملہ حدیث شریف میں دعا ہے, اللہم آتی نفسی زکاہا و تقواہا, اللہ میرے نفس کو اس کا تزکیہ عطا فرما دے اور اس کا تقوی عطا فرما دے. اور شیطان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ, شیطان کی طرف سے چوک لگے تو تم اللہ کی پناہ لے لو. تو اچھا, اس نفس کو بھی بنایا کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. شیطان کو کس نے بنایا؟ یقیناً اللہ. تو کل اختیار تو اللہ کا ہے. بے شک. جی, تو اللہ سے مانگنا بھی پہلی شرط. ٹھیک ہے, دوسرا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ایک اور ایک دو مل گئے ہیں وہ تو اجتماعیت ہے نا. بے تو شک. اجتماعیت کا مقابلہ اجتماعیت سے کیا جائے. سورہ عصر میں ذکر آتا ہے والعصر, قسم تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, تمام کے تمام انسان واقعتاً خسارے میں, الا الذین آمنوا, سوائے وہ جو ایمان لائے. کافی نہیں. جی. وعملوا الصالحات, جنہوں نے نیک اعمال کیے. کافی نہیں. وتواصوا بالحق, مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی. اور وتواصوا بالصبر, مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. پتہ چلا کہ اب مجھے نیک عمل بھی کرنا ہے ایمان کے ساتھ, ایمان کے بعد, اور ایمان کی بھی آبیاری, اور نیک لوگوں کے ساتھ جوڑنا. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ شیطان اس بھیڑیے کی طرح ہے جو اس بکری پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ الگ چل رہی, اور جو ریوڑ کے بیچوں بیچ ہوتی ہے تو بھیڑیے اس پر حملہ نہیں کرتا. جو اکیلے اکیلے چل رہا ہے, امکان اس بات کا پکا ہے, بلکہ غالب گمان یہ ہے کہ شیطان کے حملے کا شکار ہو جائے گا. اور جو اجتماعیت میں, خیر کے ماحول میں, نیک لوگوں کے ماحول میں جڑ کر چلے گا, جڑ کر چلے گا انشاءاللہ تعالی, تو امید ہے کہ شیطان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. اور پھر بات وہی آگے جو سورہ توبہ کی آیت پیش کی گئی تھی, اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. بے شک شیخ صاحب, آپ نے درست فرمایا. شیخ صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تو آخرت میں. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں فیصلے فرما دیں گے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے ہماری آزادی فرمائے, ہمیں وہ پروانہ نجات عطا فرمائے. شیخ صاحب, یہ بیان فرمائیے کہ کیا اس دنیا کے اندر بھی اعمال کی قبولیت کی کوئی نشانی ہے کہ یعنی کہ جس سے میں یہ دیکھ سکوں کہ ہاں میرے اعمال قبول ہو رہے ہیں؟ ٹھیک, دیکھیے کچھ بڑے سادہ انداز میں اہل علم نے باتیں ہمیں سمجھائی ہیں. ان میں زیادہ غالب پہلو ترغیب و تشویق کا ہوتا ہے, امید دلانے کا ہوتا ہے. البتہ وہ ہیں بڑی ویلڈ باتیں. کیا مطلب؟ دیکھیے, ایک نماز میں نے ادا کی تو پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. بے شک. تو اللہ کے بندے یہ دیکھو دوسری نماز کی توفیق ملی کہ نہیں. جی. اگر اگلی نماز کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھو کہ تمہاری پچھلی قبول ہوئی, تبھی اس اپنے دربار میں تمہیں کھڑے ہونے کی اجازت دی. بے شک. ایک بات ہو گئی. جی. دوسری بات ہے کہ جب بندہ دنیا میں عبادت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کے اعمال کو انجام دیتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی فرق ضرور پڑتا ہے. بے شک. پازیٹیو مثبت سائڈ کی بات ہوئی. ایک فرق یہ ہے کہ اس کو اطمینان قلب نصیب ہو رہا ہے. ایک فرق یہ پڑتا ہے کہ اس کو اعمال میں لطف آ رہا ہے, نیک اعمال. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف بڑھ جائے. ایک یہ اس کی توجہ آخرت کے اعتبار سے بڑھ جائے. ایک یہ ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر بڑھ جائے. ایک یہ ہے کہ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جائے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45. بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو یہ بہت سارے پہلو ہیں کہ ایک نیکی یا عبادت کا عمل انجام دیا تو اگلے کی توفیق مل جائے. ایک نیکی اور عبادت کا عمل انجام دیا تو اس کے بعد اطمینان قلب اور ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو جائے. ایک نیکی اور عبادت کا عمل انجام دیا تو آدمی گناہوں سے کچھ بچنے والا بن جائے. ایک نیکی اور عبادت کا عمل انجام دیا تو آخرت کی طلب بڑھ جائے, اللہ کی طرف تعلق کا معاملہ جو ہے بڑھ جائے, دنیا سے بے رغبتی کچھ آ جائے. یہ بہت سارے گوشے ہیں. اب اگلا سوال آپ کا یہ ہوگا کہ اب مجھے رمضان شریف کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ بے شک ایسا ہی ہے نا جی. ہاں جی, اب اگلے رمضان تک کی وہ انتظار. تو اب ایک تو یہ کہ اگلے رمضان شریف کا انتظار کرو, لیکن میرے بھائی رمضان میں فرضیت ہے روزے کی.
بے شک. فرض روزہ تو اگلے رمضان میں آئے گا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ہم آج دعا کر لیں اللہ ہمیں اگلا رمضان پھر عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. لیکن جس رب کے لیے نماز میں نے رمضان شریف میں ادا کی تھی، نماز اب شوال میں بھی فرض ہے، جی بے شک، ذی القعدہ میں فرض ہے، ذی الحجہ میں فرض ہے، پوری زندگی فرض ہے. بے شک. اب میں دیکھوں کہ میری نمازوں کی کیفیت کیا ہے. اگر کچھ بہتری ہے، اگر کچھ بہتری، چلے کوئی ساتھی شعبان میں 5 وقت کا بے نمازی تھا، جی شوال میں 1-2 کس نے ہمت پکڑ لی، تو یہ شعبان کے مقابلے میں بہتری کی بات. ٹھیک ہے. اب میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں، ہمارے ناظرین اپنا جائزہ لیں کہ کیا میں ان میں سے کسی درجے میں آگے بڑھا ہوں، جی اور نیکیوں کی توفیق، اطمینان قلب میں اضافہ، ایمان کی کیفیت میں اضافہ، اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ، گناہوں سے بچنے میں اضافہ، آخرت کی فکر میں اضافہ، دنیا کی بے رغبتی کا معاملہ کچھ تو ہو. اگر کسی درجے میں کہیں کسی کونے میں کوئی میرے اندر ایک پازیٹیو تبدیلی کا نقطہ ایلیمنٹ، وہ میں اپنا تلاش کر سکتا ہوں، اپنا تلاش کر سکتا ہوں. دوسروں کی فکر نہ کریں جی، ہم اپنی فکر کر لیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی. تو اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ قبولیت کچھ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں مثبت تبدیلی آئی ہے، توفیق ملی ہے، توفیق ملی. اور خدا نہ خواستہ اس کے برعکس معاملہ ہے تو مجھے فوراً استغفار کرنا چاہیے. جی بے شک، فوراً توبہ کرنی چاہیے، ناشکری پر معافی مانگنی چاہیے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا انشاءاللہ، وہ اگر توبہ اگر میں دل سے کروں گا تو مجھے فوراً یہ توبہ کی توفیق ملنا بھی، یہ بھی تبدیلی بے شک. اور پھر میرا قدم کہیں بڑھنا شروع ہو جائے تو میں اللہ کی ذات سے امید رکھوں گا کہ اگر ادھر کوتاہی کر بیٹھا لیکن میں رو گیا اللہ کے سامنے، یہ کمپنسیشن ہی میرے لیے ایک تبدیلی کا باعث بنے گا انشاءاللہ. تو شیخ صاحب یہ توبہ کی توفیق بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگی، اسی کی طرف سے ہوگی، لیکن اس کے لیے طلب تو میرے اندر ہو. اس کا مطلب مسئلہ میں ہوں. جی ہاں، یعنی کہ اپنے آپ کو درست کرنا، اپنے آپ کو درست کرنا، اس کی طلب تو لے آؤں. توبہ بھی کیا ہے، حدیث شریف آتا ہے کہ اصل میں توبہ ندامت کا نام. بے شک. اور جب ندامت ادھر آتی ہے تو اللہ کی قسم توفیق وہاں سے فوراً آتی. بے شک. اور پھر بعض اہل علم کے بقول کے وہ زبان پر الفاظ بعد میں آئیں گے، استغفر اللہ ربی من کل، قبولیت پہلے ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن ادھر تو ہو، یہ میرا مسئلہ ہے نا. دیکھیں ایک باپ، کبھی کسی ماں نے اپنے بچے کو جو ہے نا وہ چلانے اور اچھالنے کی کوشش نہیں کی. بے شک. عام طور پر باپ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے جب اس بچے نے شو کیا ہوتا ہے نا، وہ ایک کرسی کا پایا پکڑتا ہے، وہ ٹیبل کا پایا پکڑتا ہے، ذرا سا وہ، اب باپ سمجھتا ہے کہ ناؤ ہی از ولنگ ٹو، ایک انگلی پکڑتا ہے اس کی اور اس کو ایک اسٹیپ چلاتا ہے، اور بڑا بچہ بڑا مسکراتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اور اسٹیپ چلاتا ہے. 2-4 دن کے بعد 2 اسٹیپ چلانے کے بعد اس کو چھوڑتا ہے، وہ ذرا ادھر ادھر ہوتا ہے، باپ پکڑ لیتا ہے اس کو. وہ بھائی شو تو ہمیں کرنا ہے نا. بے شک. پھر ہم ادھر ادھر ہو رہے گے تو اللہ ہمیں تھام لے گا انشاءاللہ. لیکن ایشو میں ہوں، مسئلہ میرا ہے، آغاز یہاں سے ہونا چاہیے تو توفیق میں ملے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ شیخ صاحب. ناظرین یقیناً توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگی اور طلب ہماری طرف سے ہوگی. اور یقیناً جب طلب سچی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جیسے رمضان کے اندر ہمارے اعمال صالح تھے، رمضان کے بعد بھی ہمارے اعمال صالح ہوں. اسی بات پر اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں.